الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ اسباق کے اندر آپ کے سامنے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے اپلیکیشن کے جو یوز کرنے کا جو ضروری طریقہ تھا وہ سب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کیسے یوز کریں گے، اس میں انویسٹنگ کیا ہے، ڈیلیوری کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں انٹراڈے کیا ہے، پے لیٹر وغیرہ کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے کیا ہے پیش کر دی گئی۔ اب یہاں سے سبق نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ایک طریقے سے نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب نئی بحث کا یعنی یہاں سے اب ہم کمپنیز کے اوپر بات چیت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک اصطلاح سمجھیے، ایک اصطلاح شیئر مارکیٹ کے اندر استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیبی۔ سیبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا۔ اب یہ سیبی پتا کون ہے؟ یہ سیبی ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جو کہ باقاعدہ ہندوستان کے قانون کے تحت، جیسے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، مثلا فلاں بورڈ، یہ بورڈ، دھماکے بورڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اب بورڈوں کے اتنے مجھے نام بھی نہیں یاد ہیں، یو پی بورڈ اور فلانے بورڈ، تعلیم کا بورڈ اور اقلیت کے مسائل کا بورڈ اور ان کے مسائل کا بورڈ، ہر قسم کے بورڈ ہوتے ہیں نہیں جو مخصوص مسائل دیکھتے ہیں، حج کمیٹی، حج بورڈ، پتہ نہیں کتنے بورڈ ہوتے ہیں سب۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایک بورڈ ہے جو گورنمنٹ کے زیر نگرانی تقریباً 1990 یا 92 کے آس پاس تشکیل دیا گیا تھا قانون بنا کر کے، اور اس کے بعد سے آج تک شیئر مارکیٹ کے جو مکمل نظام کی جو دیکھ بھال کرتا ہے، شیئر مارکیٹ کے قوانین کو جو بناتا بگاڑتا ہے، اور جو رول ریگولیشن، قواعد اور نظام کی نگرانی اور فراڈ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تمام چیزیں جو دیکھ بھال کرتا ہے شیئر مارکیٹ کے اندر کمپنیوں کی چھان بین، اور کون غلط کر رہا ہے کون صحیح، یعنی مکمل جو نگرانی کرتا ہے، اس کی جو دیکھ بھال کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ سیبی کرتا ہے۔ تو جو آپ کے پاس جو میسیجز وغیرہ جو آتے رہتے ہیں سیبی سیبی سیبی، یہ سب اسی کی طرف سے آتے ہیں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے، جیسے ہر ادارے کا کوئی محتمم ہوتا ہے، ہر صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ہر ملک کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے زیر نگرانی کوئی ادارہ کام کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ کے نظام کو دیکھنے کے لیے کون ہے؟ سیبی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے نظام ہیں، بانڈس وغیرہ، ان سب کو بھی یہی دیکھتا ہے، لیکن وہ الگ چیز ہے۔ ان سب کو کون دیکھتا ہے؟ یہ سیبی ہی دیکھتا ہے۔ تو اب جگہ جگہ سیبی سیبی کا ذکر آئے گا تو آپ گھبرائیے گا نہیں۔ چلیے، اب اس کے بعد میں ایک اصطلاح اور سمجھیے، ایک اصطلاح شیئر مارکیٹ کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ عام طور سے ایم سی کر کے لکھا ہوتا ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی کمپنی کا اگر ایک شیئر کسی کمپنی کا اگر 10 روپے کا ہے، کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہے، اور اس کے پاس میں کتنے شیئر ہیں کل؟ مان لیتے ہیں اس کے پاس میں کل کتنے شیئر ہیں، میں مان کے چلتا ہوں 100 شیئر ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کمپنی کا ایک شیئر 10 روپے کا ہے، اور اس کے ٹوٹل جو شیئر ہیں وہ کتنے کے ہیں؟ 100 ہے۔ ٹوٹل جو شیئر ہیں کمپنی میں وہ کتنے؟ 100 ہیں، یعنی 100 شیئر اس نے جاری کیے۔ تو اس 100 کی ویلو جو نکل کر کے سامنے آئے گی تقریباً کتنی آئے گی؟ 100 دہما 1000 نا، یا 10 100 کو اگر ضرب تو کتنا آئے گا؟ 1000۔ ہاں، تقریباً 1000 روپے کی کل مارکیٹ ویلو اس کو نکل کر کے آئے گی۔ اس کو ہم بولتے ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بولتے ہیں۔ کل کو یہ شیئر اگر 12 روپے کا ہو جائے تو یہی 100 شیئر 12 روپے کا، تو اس کی 1200 ہو جائے گی۔ اب یہ کروڑوں میں ہوتی، لاکھوں میں، اربوں خربوں میں ہوتی، میں نے سمجھانے کے لیے ایسے کہہ دیا۔ مثلاً کوئی شیئر ہے، اس کے کمپنی کے پاس میں 1 لاکھ شیئر ہیں، اور ہر شیئر 10 روپے کا، تو ظاہر سی بات کتنے کا ہو جائے گا؟ 10 لاکھ کا ہو جائے گا کل نا۔ تو جو کل مجموعہ ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ اب ذرا سا کمپنیز کو سمجھیے، دیکھیے شیئر مارکیٹ کے اندر جب آپ جاؤ گے تقریباً 5 6 ہزار 7 ہزار کے آس پاس کمپنیاں آپ کو مارکیٹ میں رجسٹرڈ مل جائیں گی۔ جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے آئی پی او لے کر کے آتی ہے، وہ سیبی کے پاس جاتی ہے اور ان سے بات چیت کرتی ہے، اور لکھا پڑھی کرنے کے بعد میں وہ مارکیٹ میں آتی ہے کمپنی۔ تو جتنی بھی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر تقریباً 5 6 7 ہزار کے آس پاس مل جائیں گے آپ کو۔ تو ان کمپنیوں کو سیبی نے 3 قسموں کے اندر بانٹ دیا ہے۔ کتنے قسموں کے اندر بانٹ دیا ہے؟ 3 قسموں۔ وہ ہے کہ کمپنیوں کی کل 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے، اور یہ بانٹنا جو ہوا ہے وہ کس حساب سے ہوا؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے ہوا ہے، یعنی ان کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کو دیکھتے ہوئے بانٹتی ہے بھی، یہ نمبر بدلتا بھی رہتا ہے، سمجھ گئے؟ اب وہ بانٹا کیسے، سنیے۔ سب سے پہلی جو کمپنیاں ہیں وہ ہے لارج کیپ کمپنی۔ کیا کہلاتی ہیں؟ لارج، میں صرف شارٹ میں لکھوں گا، لارج کیپ یعنی بڑی کمپنیاں۔ اور دوسری کمپنی جو ہوتی ہے مڈ کیپ یعنی درمیانی درجے کی کمپنیاں۔ اور تیسری جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں اسمال کیپ یعنی چھوٹی مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی کمپنیاں۔ لارج کیپ یعنی زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی کمپنیاں، اس مڈ کیپ یعنی درمیانی درجے کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی کمپنیاں، اسمال کیپ یعنی کیا کہتے ہیں، اسمال کیپ یعنی کم مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی کمپنیاں۔
سوال یہ ہے کہ کم کس کو کہیں گے، زیادہ کس کو کہیں گے؟ بھائی کم اور زیادہ بھی تو طے ہونا چاہیے، کیسے کہیں گے؟ تو اس کا رول جو سیبی نے بنایا، اس کی دو حساب سے اس کی تقسیم کی۔ پہلی تقسیم یہ کی ہے کہ جس کمپنی کے پاس میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 20,000 کروڑ سے زیادہ ہو، کتنا ہو؟ 20,000 کروڑ سے اوپر ہو، کتنا ہو؟ 20 کروڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے، 20,000 کی بات نہیں ہے، 20,000 کروڑ سے اوپر ہو، اس کو نام دیا گیا لارج کیپ کی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا۔ کوئی گھٹ جائے گی وہ اس میں آ جائے گی لسٹ میں، کم ہو جائے گی، اسی وجہ سے نفٹی کے نمبر بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ٹاپ 50 وہی نفٹی میں رہیں گی، وہ بقیہ نکلتی رہتی ہے اس کے اندر۔ تو جس کے پاس میں 20,000 کروڑ سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہو، وہ کس میں آئے گی؟ وہ آئے گی لارج کیپ کے اندر۔ اور جس کے پاس میں 5,000 کروڑ سے لے کر، کہاں سے؟ 5,000 کروڑ سے لے کر کے کہاں تک؟ 5,000 کروڑ سے لے کر کے 20,000 کروڑ کے درمیان میں جس کے پاس میں رقم ہو، تو یہ آئے گی کتنے، کس کیٹیگری کے اندر آئے گی؟ یہ آئے گی اس مڈ کیپ کے اندر آئے گی۔ کس میں آئے گی؟ مڈ کیپ کے اندر آئے گی۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے جس کے پاس میں 5,000 کروڑ سے نیچے ہو مال، یعنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن، مال کی بات نہیں ہو رہی، مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اس کا جو شیئر ہے، اس کی جو ویلو بنتی ہے ٹوٹل، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے پاس مارکیٹ کیپٹلائزیشن 5,000 کروڑ سے نیچے ہو، سمجھ گئے، وہ کس میں آئے گی؟ اسمال کیپ کے اندر آئے گی۔ تو یہ تین قسمیں اس نے کس نے بنائی؟ سیبی نے بنائی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا ضابطہ یہ بنایا ہے کہ ہندوستان کی جو ٹاپ 100 کمپنیاں، نمبر کے حساب سے لیا، جو ٹاپ 100 کمپنیاں ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے، جو ٹاپ 100 کمپنیاں ہیں، وہ کتنا بھی نمبر اس سے حرج نہیں ان کو، جو ٹاپ 100 ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے، یعنی جو سب سے زیادہ پیسہ رکھنے والی، سب سے زیادہ مارکیٹ کیپ والی جو ٹاپ 100 کمپنیاں ہوں گی، وہ لارج کیپ کے اندر آئیں گی۔ اور 101 سے لے کر کے 101 سے لے کر کے 250 تک کے جو درجہ ہوگا، 101 سے لے کر کے 250 تک کا جو درجہ ہوگا، یعنی نمبر کے حساب سے، پیسوں کے اندر، مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے، وہ مڈ کیپ کے اندر آئیں گے۔ اور تیسرا جو درجہ ہوگا 250 سے لے کر کے آخری ماں بعد جتنی بھی باقی بچتی ہیں، وہ سب اسمال کیپ کے اندر آئیں گی۔ وہ سب کس میں آئیں گی؟ اسمال کیپ کے اندر آئیں گی۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اب یہ میں نے بتایا کیوں، اس کی وجہ ایک ہے، دیکھیے وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ دیکھیے اب یہاں پر ہمیں اس لیے پڑھایا جاتا ہے، یہ کمپنیوں کی تقسیم اس لیے بتائی گئی تاکہ ہمیں ٹریڈنگ کرنے میں آسانی ہو، ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کس کیٹیگری کے یہاں سے ہم گویا کہ کمپنیز کے ریسرچ کا طریقہ بتا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ 3-4 سبق آپ پڑھو گے تو پورا ڈیٹیل میں آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ کس کمپنی کے اندر کتنا رسک، کس کیٹیگری، ابھی ایک کیٹیگری وائز میں رسک بتاؤں گا، پھر آگے چل کر کے مزید انفرادی طور پہ بھی آپ پڑھنا سیکھو گے۔ کس کیٹیگری کے اندر کتنا رسک ہوتا ہے؟ تو سمجھیے جتنی لارج کیپ والی کمپنیاں ہوتی ہیں، جتنی لارج کیپ والی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کمپنیوں کے اندر رسک جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، اور پروفٹ کے جو یعنی رسک بھی کم ہوتا ہے، اور نفع کے جو چانسز ہوتے ہیں یہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی رسک بھی بہت کم ہے کہ شیئر گرنے کے بھی چانسز بہت کم ہوتے ہیں، گرے گا تو بہت آہستہ آہستہ گرے گا، اور بڑھے گا بھی تو بہت آہستہ 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 بڑھے گا۔ یعنی رسک بھی کم ہے، لو رسک اور لو پروفٹ آپ کہہ سکتے ہو اس کو، رسک بھی کم ہے اور شیئر کے اوپر جانے کی بہت ہلکے، مطلب جائے گا لیکن بہت کچھ، اس کی مثال ہاتھی جیسے، بالکل آہستہ آہستہ چلے گا، اوپر جائے گا تو آہستہ آہستہ، نیچے جائے گا تو آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ یہ پوری کیٹیگری جو ہوتی ہے۔ اور جو اسمال کیپ کمپنیاں ہوتی، جو کیا ہوتی؟ اسمال کیپ کمپنیاں ہوتی، یعنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں آپ کہہ لیجیے 250 کے اوپر کہہ لیجیے، یا آپ کہہ لیجیے 5,000 کروڑ کے نیچے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی آپ کہہ لیجیے، تو ان کمپنیوں کے اندر جو رسک جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہائی رسک کی کمپنی ہوتی ہے، اور پروفٹ کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہائی رسک ہائی پروفٹ، جہاں جتنا زیادہ آپ رسک لوگے اتنا زیادہ آپ مطلب دنیا کے اندر رسک ہی میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو جتنی اسمال کیپ ہوتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، یعنی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ایک دن کے اندر کہو 20% گر جائیں، 15% کی گراوٹ آ جائے، اور لارج کیپ کے اندر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، 20% گرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور کہو مہینے کے اندر آدھی ہو جائے کمپنی، یا کہو ڈوب جائے اسمال کیپ والی، تو جو اتنی اسمال کیپ کی کیٹیگری جو کمپنی اس کے اندر رسک بہت زیادہ ہے لیکن پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں، یہ کمپنی ایک دم سے کہو بہت جلدی ڈبل ہو جائیں، تیبل ہو جائیں، یا ایک دم سے بہت اسپیڈ کے ساتھ میں آپ کو منافع دے دیں، دونوں چانسز اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ذرا سا سمجھیے گا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے ایک کمپنی جو 20,000 کروڑ کی، کتنے کی؟ یہ 20,000 کروڑ کی کمپنی، ایک کمپنی کتنے کی؟ 2,000 کروڑ کی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ 20,000 کروڑ کی ہے اور یہ 2,000 کروڑ، یہ لارج کیپ میں آئے گی اور یہ اسمال کیپ میں آئے گی۔ اب بس سنیے، مثلا میں ایک مثال دے گا، اگر اس کمپنی کے اندر 1,000 کروڑ روپے کا نفع ہو جائے، یعنی اس کمپنی کے اندر اگر 20,000 کروڑ والی کے اندر اگر 1,000 کروڑ کا نفع ہو جائے،
تو مجھے ایک بات بتائیے، 20,000 کروڑ جس کے پاس میں ہو، اس میں اگر 1,000 کروڑ کا نفع ہو، مطلب پروفٹ ہو، اور اس کی ویلو بڑھ جائے، تو بہت زیادہ اثر دکھے گا کیا؟ بالکل نہیں دکھے گا۔ 20 روپے میں 1 روپیہ ڈالو گے، زیادہ دکھ رہا ہے کیا کہ بہت ڈبل ٹبل ہو گیا پیسہ؟ کیا بالکل نہیں، 20واں حصہ بڑھا اس کا، کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس میں سے 1,000 کروڑ کا نقصان بھی ہو جائے تو اس کمپنی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 1,000 کروڑ کا 2,000 کروڑ کا پروفٹ ہو تو بھی یہ 20واں 22واں حصہ ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو جائے تو بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے یہ بہت چھوٹی رقم ہے، اتنا بڑھ جانا یا اتنا گھٹ جانا۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھو، اتنے ہی رقم کو آپ فرض کرو اسمال کیپ کی کوئی کمپنی ہے، تو اسی رقم کو آپ فرض کرو اس 2,000 کروڑ کی کمپنی کے اندر، اگر 1,000 کروڑ کا نفع ہو جائے تو یقین مانو یہ کمپنی آدھی ہو گئی، مطلب آدھی سے زیادہ ڈبل کے قریب ہو گئی۔ یعنی اگر آپ نے ادھر 20 لاکھ لگایا تھا تو اس میں اگر 1,000 کروڑ کا نقصان ہو تو گویا کہ 20 لاکھ میں سے صرف آپ کا 1 لاکھ گھٹے گا، سمجھ گئے؟ اور اگر پروفٹ میں ہوا 1,000 کروڑ کا تو آپ کا 20 لاکھ میں 1 لاکھ بڑھے گا۔ کتنا کم نظر آ رہا کہ 20 لاکھ میں 1 لاکھ گھٹا یا بڑھا؟ لیکن ادھر اگر آپ دیکھو گے نا تو اس میں بھی یہ اسمال کیپ کمپنی، لیکن اگر یہ کمپنی 1,000 کروڑ روپے کا نفع اٹھا لے، یہ کمپنی اگر 1,000 کروڑ روپے کا نفع اٹھا لے، تو اس کمپنی کو اگر آپ دیکھو گے، اس میں اگر آپ 20 میں آپ نے ڈالا تھا تو گویا کہ 2 سے 3 ہو گیا، یعنی آپ کا 20 سے 30 ہو جائے گا، سیدھے 20 سے 30 ہو جائے گا۔ اور اگر نقصان ہوا 1,000 کروڑ کا تو گویا کہ کمپنی آدھی ہو گئی، یعنی آپ نے جو 20 لاکھ ڈالا تھا وہ سیدھے سیدھے آپ کو 10 لاکھ پہ آ گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ 2,000 کروڑ روپے ہیں، 1,000 کروڑ روپے ہے، کیسے لارج کیپ میں بالکل افیکٹ نہیں ڈال رہا ہے اور کیسے اسمال کیپ میں بہت افیکٹ ڈال رہا ہے، سمجھ گئے؟ بھائی یہ بتاؤ، ایک بندہ ہے جو بہت صحت مند ہائی فائی فل ہے، اس کو اگر 10 روٹی کھلا دو تو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ بندہ کتنی روٹی کھاتا ہے؟ مثلا میں مان کے چلتا ہوں 30 روٹی کھاتا ہے، تو اگر وہ 30 روٹی کھاتا ہے تو تم اس کو 10 روٹی کھلاؤ گے، اس کی صحت پہ کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا۔ اور ایک بندہ ہے نارمل بچہ، طالب علم ہے، حفظ کا 10 سال کا طالب علم، اس کو جا کے تم کہو کہ 10 روٹی کھا جاؤ، نہیں کھا پائے گا بھائی۔ اگر کھا لیتا تو مطلب ہلہ ہو جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا کہ اس نے 10 روٹی کھا لی۔ تو اسے یہاں پر ہے کہ بھائی جو 20,000 کروڑ کی، اس میں لارج کیپ میں اوپر نیچے ہونا، یعنی دیکھو گے تو جا رہا اوپر تو بھی بہت کم دکھ رہا ہے، نیچے گر رہا تو بھی کم دکھ رہا ہے، یعنی لو رسک لو پروفٹ۔ لیکن اسمال کیپ میں بہت تیزی سے نمبر اوپر بھی جا سکتا ہے، بہت تیزی سے نمبر نیچے، یعنی بہت رسک کے اندر ہوتا ہے، سمجھیے؟ کیٹیگری وائز آپ سمجھیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کن کمپنیوں کے اندر کام کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، ماہرین کا یہ ماننا ہے، جو ماہرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ لارج میں کام کرو گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبر بہت زیادہ چاہیے بندے کو، سمجھ گئے؟ وہ عام طور سے ہوتا نہیں۔ اسمال میں کام کرو گے تو یقینی طور پہ بہت پروفٹ بن سکتا ہے اس میں، لیکن رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ہی دن کے اندر کو 20% شیئر گر جائے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ لارج اور اسمال سے ہٹ کر کے انسان تھوڑا سا اگر کرنا چاہے تو مڈ کیپ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، درمیانی راستہ بہترین راستہ۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھو کہ جو درمیانی درجہ ہوتا ہے اچھا مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، لارج آلریڈی اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اوپر جانے میں بہت طاقت لگتی ہے اس کو، اور اسمال اتنا نیچے ہے کہ وہ کبھی بھی نیچے اور نیچے جا سکتا ہے، بچہ ہے وہ، اس میں بھی جان نہیں پڑے ایک طریقے سے کہہ لیجیے۔ تو مڈ جو ہوتا ہے نا، یہ اسمال سے مڈ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جوانی میں ہوتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ مزید یہی کمپنی آگے چل کر کے لارج بنے گی اور خوب پروفٹ دے سکتی ہے۔ تو اس لیے جو سب سے سیف مانا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ لوگ جس کو پسند کرتے ہیں کہ مطلب درمیانی درجے میں رہو، وہ مڈ کیپ کی کمپنیوں کو پسند کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اب میری رائے کیا ہے؟ میری رائے سنیے، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جب تک بہت زیادہ مہارت نہ ہو جائے تب تک اسمال کیپ والی کمپنی، کبھی آپ مجھے دیکھ لیجیے میں خرید رہا ہوں تو میرے دیکھنے پہ آپ نہ جائیے، جو رائے ہے وہ میں اس کو بتا رہا ہوں، میرا عمل آپ نے دیکھیے، کبھی کبھی کسی کی رائے عمل کے خلاف بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں مفتی عرفان تو اسمال کیپ پہ خرید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کہہ رہے ہیں نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو میں آپ کو سیف طریقہ بتا رہا ہوں، میری رائے یہ ہے، ماہرین والی ہی میں بات کروں گا آپ کے سامنے، کہ دیکھیے جب تک آپ اچھی طریقے سے ٹریڈنگ کرنا نہ آ جائے اور مطلب اعتماد، تب تک آپ کوشش یہ کرو کہ مڈ کیپ یا مڈ کیپ یا آپ لارج کیپ میں ٹریڈنگ کرو۔ بہتر یہ کہ مڈ کیپ یا لارج کیپ، اسمال کیپ کی کمپنیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں پرہیز کرنا چاہیے؟ میں پھر وہی کہا کہ اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو گویا کہ کیٹیگری وائز آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کون ہائی رسک والی، کون کم رسک والی، یہ بات آپ کو پوری طریقے سے کیا سمجھ میں آ گئی ہوگی کیٹیگری وائز۔ تو آپ خود سوچئے، جہاں پر آپ کے سامنے 6,000 کمپنیاں تھیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کس میں ٹریڈنگ کریں، اب جب چھٹائی شروع کرو گے، سب سے پہلے آپ کے سامنے چھٹائی کے اندر یہ بات نکل کر کے سامنے آ گئی کہ آپ کے لیے 250 کمپنیاں کافی، بقیہ آگے کا نمبر آپ بھول جائیے۔ دیکھا؟ ابھی میں دکھا دوں گا یہ سب کیسے، پوری لسٹ کیسے دیکھیں گے دکھ جائے گا پورا، یعنی 250 یہ لسٹ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایسا نہیں کہ 250 میں جا کر کے اندھا دھند خرید لیں گے، اس میں بھی ابھی چھٹائی کریں گے، آگے جو کل کا پرسوں کا سبق، اس میں بھی پھر الگ الگ کمپنی کو دیکھیں گے کہ یہ کمپنی میں یہ چیز ہے، یہ کمپنی میں یہ چیز، وہ الگ طریقے سے ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہاں تک آپ کو آنے کے بعد میں کم از کم اتنا کلیئر ہو گیا کہ 6,000 ہمارے لیے نہیں کام کی،
ان میں سے ہمارے لیے بس کافی 200-250 جو نمبر بڑے والی جو بڑی کمپنیاں ہیں. ایک مفتی فہیم الدین بجنوری صاحب کی سابق استاد دارالعلوم دیوبند کی تحریر میں نے دیکھی تھی کہ علماء کو مشورہ دے رہے تھے کہ ان کمپنیوں کے اندر پیسہ علماء کیسے مطلب اپنے معاشی نظام کو مضبوط بنائیں. تو انہوں نے ایک رائے رکھی تھی کہ کچھ لوگ مل کر کے اور کچھ جو زمین کا جو کاروبار کرنے والوں سے پارٹنرشپ کر کے آپ پیسے لگاؤ، درس و تدریس میں لگے رہو. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا تھا کہ بھائی تھوڑا سا بھی اگر آپ ریسرچ کر لو گے تو لارج کیپ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ عام طور سے بہت کم چانس ہوتی ہے، تو ان کا ڈوبنا گویا کہ ملک کا پورا ڈوب جانا ایک طریقے سے اس کے مترادف ہوتا ہے، اتنی بڑی وہ ہوتی ہے، یعنی ملک پورا خطرے میں پڑ جائے گا. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ لارج کیپ کی کمپنیاں ڈوبیں. تو انہوں نے کہا کہ لارج کیپ میں انسان ڈال کر کے اطمینان سے رہ سکتا ہے. تو وہ ان کی رائے، ان کا ایک مسئلہ تھا، ویسے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ جو نہ پڑھا لکھا اس کے لیے بھی آسانی اس کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مڈ کیپ یا لارج کیپ کے نیچے آپ نہ آؤ، کیونکہ اسمال میں بہت رسک ہوتا ہے. اور جب آپ خوب ماہر ہو جانا اور ٹیکنیکل فنڈامنٹل سب ماہر ہو تو اب جا کر کے آپ کچھ بھی کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن ابھی آپ برائے کرم اس کے نیچے نہیں آنا. تو آپ دیکھیں 6000 جہاں آپ کے سامنے تھی، سیدھے سیدھے آپ 250 باقی بچی. بقیہ دنیا میں کیا چل رہا ہے ہم کو واسطے ہی نہیں اس سے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے اس طریقے سے. اب 250 میں بھی آگے کیٹیگری وائز ہم مزید تقسیم کرتے ہوئے جائیں گے، وہ کل کے سبق کے اندر آئے گا. کیا کیا چیزیں مزید دیکھنی ہوتی کمپنیوں کی ڈیٹیلز کے اندر، وہ آگے کی چیز اسباق کے اندر کیا آئے گا. اور دوسری چیز آپ سمجھیے، دوسری چیز یہ کہ شیئر مارکیٹ کے اندر جو انویسٹر کی جو قسمیں ہیں، یعنی انویسٹمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ اس مارکیٹ کو کون لوگ چلانے والے لوگ ہیں. تو اس کو آپ سمجھیے گا. میں آپ کو دکھانا فوٹو میں سوچا تھا لگا دیتا، لیکن ذرا سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسے لارج کیپ، مڈ کیپ، یہ اسمال کیپ، جو بھی آپ لکھنا چاہو اس کو آپ کیا ہے لکھ سکتے ہو اس طریقے سے. چلیے لارج کیپ، مڈ کیپ، اسمال کیپ. اب دوسرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ انویسٹر کی قسمیں، یعنی جو انویسٹر جو شیئر مارکیٹ کے انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے قسم کے لوگ ہیں. تو سمجھیے، دیکھیے شیئر مارکیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلے انویسٹر جو ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ریٹیلر. جیسے آپ کی مارکیٹ میں ہوتا ہے نا ریٹیلر، ہول سیلر، ویسے ہوتا ہے ریٹیلر. تو جو بھی بندہ، جس بندے کی سالانہ انویسٹمنٹ 2 لاکھ روپے سے نیچے ہو، جس بندے کی انویسٹمنٹ کیا 2 لاکھ روپے سے نیچے ہو. یہ پہلے نمبر 1 کروڑ کے آس پاس تھا، لیکن وہ دوسرے فیلڈ میں ہے، وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے ہے. آئی پی او کے پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیفینیشن جو بیان کی ہے اس کے تعلق سے، جس بندے کی انویسٹمنٹ 2 لاکھ روپے سے نیچے کی ہو اس کو یہاں پر ریٹیلر میں شمار کیا جاتا ہے. کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ ریٹیلر میں شمار کیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ایچ این آئی. کیا ہوتا ہے؟ ایچ این آئی آئی، ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول انویسٹر. اس کا فل فارم کیا آئے گا؟ ہائی نیٹ ورتھ، یعنی بہت زیادہ پیسہ رکھنے والے، انویسٹمنٹ کرنے والے، بہت زیادہ اکیلے انویسٹمنٹ کرنے والے. یعنی یہ کہہ لیجیے انفرادی طور پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ، یعنی اکیلے طور پر، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ نہیں کہ میوچل فنڈ بنا کے کر رہے، نہیں، وہ تو الگ ہو جائے گا. بلکہ اپنا پیسہ، اکیلے کا پیسہ ہے وہ بہت زیادہ کی مقدار کیا؟ 2 لاکھ کے اوپر جتنا پیسہ اکیلے انویسٹمنٹ کرے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایچ این آئی آئی. کیا بولیں گے؟ ایچ این آئی آئی، ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول انویسٹر. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے ایف آئی آئی. کیا بولتے ہیں؟ ایف آئی آئی یعنی فارن انسٹیٹیوشنل انویسٹر. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والے ادارے یا تنظیم کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی ایسا کوئی تنظیم، ایسا کوئی ادارہ جو غیر ملکی اور ہندوستان کے شیئر مارکیٹ کو انویسٹمنٹ کرے. مثلا میوچل فنڈ ہو گیا، کوئی بینک ہو گیا، کوئی ادارہ ہو گیا، یعنی اکیلے کا نہیں، بہت سے لوگ اس پیسے لے کے ایک تنظیم، ایک ادارہ چل رہا، وہ ادارہ انویسٹمنٹ کرے تو اس کو ہم بولتے ہیں فارن انسٹیٹیوشنل انویسٹر. سمجھ گئے؟ اور ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈی آئی آئی، یعنی یہاں پر بس ڈی لگا دیجیے، ڈی آئی آئی یعنی ڈومیسٹک. بس یہاں پر ایک لفظ بدل دیجیے، ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل انویسٹر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھریلو یا ملکی سرمایہ کاری کرنے والے ادارے. یعنی ہندوستان کی شیئر مارکیٹ میں کوئی ہندوستان کا کوئی میوچل فنڈ یا ہندوستان کی کوئی تنظیم یا ہندوستان کا کوئی بینک، کوئی ادارہ، کوئی انشورنس کمپنی انویسٹمنٹ کرے ہندوستان کی شیئر مارکیٹ میں تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈی آئی. اب یہ میں نے کیوں آپ کو بتایا، اس کو میں نے آپ کی بتانے کی 1-2 وجہ. ایک وجہ اس کے بتانے کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو سمجھنا ہے کہ مارکیٹ کو چلا کون رہا ہے، مارکیٹ کس کی طاقت پہ چل رہی ہے. تو دیکھیے اس مارکیٹ کے اندر ریٹیلر کی کوئی اوقات نہیں، یعنی سارے ریٹیلر مل کر کے اگر مارکیٹ کو اوپر لے جانا چاہو، ہوتا نہیں کہ لاؤ سب لوگ مل کر کے بائی کریں تو ریٹ اوپر چلا، نہیں کر سکتے آپ. ہم لوگ پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں. سارے ریٹیلر مل جاؤ اور سارے ریٹیلر مل کر کے مارکیٹ کو خوب سیل کا پریشر بنا کر کے مارکیٹ کے ریٹ کو نیچے گرانے سے نہیں گرا سکتے آپ. آپ ماہرین سے پوچھو گے، بڑے لوگوں سے پوچھو گے تو یہ کہتے ہیں اچھا ایچ این آئی بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو. ایچ این آئی تو کچھ حد تک مضبوط ہے لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے. اس مارکیٹ کو چلانے والے، جو ہندوستان کے مارکیٹ کو جو چلانے والے لوگ ہیں، یعنی جن کے دم پہ مارکیٹ چل رہی ہے، جدھر کو چاہیں ادھر کو ڈھکیل دیں، وہ ہیں ایف آئی اور دوسرے نمبر پر ڈی آئی ہیں. سب سے زیادہ پاورفل مارکیٹ کو اوپر نیچے کرنے میں ایف آئی ہیں.
یہی وجہ ہے کہ ایف آئی، جب آپ سنو گے پچھلے 2 سال سے ہندوستان کی مارکیٹ نے کوئی خاص ریٹرن نہیں دیا، ایک ہی لیول پہ گھوم رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں کی کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز سے چونکہ وہ اور کچھ حالات سے چونکہ وہ ان کو اطمینان نہیں تو اپنا مال نکال لیں. تو آپ سنو گے کہ ایف آئی لگاتار سیلنگ کر رہے، بیچ رہے ہیں. تو لگاتار جب وہ بیچتے ہیں، سیلنگ کرتے ہیں تو مارکیٹ گرتی ہے، اور لگاتار جب وہ بائی کرتے ہیں تو مارکیٹ اوپر جاتی ہے. سمپل سے رول ہے، مطلب ایک تجزیے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے، جب ایف آئی اور ڈی آئی کے خلاف ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، وہ جدھر کو جائیں گے ادھر ہی کا رجحان بنا کے رکھنا ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں بہت اچھا فارمولا مل گیا، جب ایف آئی بائی کریں تو بائی کر لو، جب ایف آئی سیل کریں تو سیل کر لو. یہی سن رہا ہے نا، ایف آئی بائی کریں تو بائی کر لو، تو سیل کریں سیل کر لو. تو بھائی اگر وہ بتا دیں کہ اس کو ہم بائی کرنے جا رہے ہیں، یا اگر وہ بتا دیں اس کو ہم سیل کرنے جا رہے ہیں، تو پھر وہ کس کو سیل کریں گے؟ ہم بھی ان کے ساتھ لگ جائیں گے. بھائی اگر وہ پہلے ہی بتا دیں، وہ بھی تو پیسہ بنانے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کسی کو بیچیں گے، کسی کو ٹھگیں گے کہ نہیں ٹھگیں گے. مطلب ٹھگنے سے مرادی کہ اپنی ریسرچ کر کسی کو الو بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، کسی کو بیوقوف بنائیں گے نہیں بنائیں گے. ہم بھی اسی چکر میں لے کے ہوتے ہیں. بیوقوف تو نہیں کہیں گے اس کو، ایک تھوڑا سا، لیکن میں سمجھانے کے لیے بس یوز کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیوقوف تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم بھی تو اسی میں لگے ہیں کہ ہم مطلب اپنا بیچ دیں پروفٹ میں، تو وہ بھی اسی میں لگے ہیں. تو ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، تو بھائی آپ بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ گے. تو اس لیے وہ کبھی بتاتے نہیں ہیں. البتہ 2 طریقوں سے ہم کو ایک رجحان مل جاتا ہے، ایک تجزیہ سمجھ میں آ جاتا ہے. روزانہ ایف آئی ڈی آئی کتنا مال بیچ رہے ہیں، بائنگ کی طرف آج وہ گئے ہیں کہ سیلنگ کی طرف گئے ہیں. روزانہ بی ایس سی اور این ایس سی کی ویب سائٹ پر یہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے پورے دن کا ڈاٹا. تو فردن فردن تو نہیں مل پائے گا، لیکن اجتماعی طور پر کیا ہے، اجتماعی طور پر آپ کو اس طریقے سے مل جاتا ہے کہ آپ جا کر کے وہاں پہ جب سرچ کرو گے، ریسرچ کرو گے کہ بھائی ایف آئی اور ڈی آئی نے کیا کہتے ہیں، آپ وہاں پہ لکھو گے گوگل پہ، ابھی کا میں نے نکالا ہوا تھوڑی دیر پہلے کا، 8-9 بجے ڈال دیا تھا. ایف آئی، یہ آپ لکھو گے ڈی آئی ایف آئی، آپ لکھو گے ایف آئی اور ڈی آئی ڈاٹا ٹوڈے، تو پہلے نمبر پہ این ایس سی کی ویب سائٹ آتی، وہاں پر آپ کو مل جائے گا. پہلے نمبر پہ جب آپ کھولو گے تو ایسے ہی اسکرین شاٹ آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہو آج ان لوگوں نے کیا کیا. یہ آج کا ہی ڈاٹا ہے، 13 جولائی کا، دیکھ لیجیے آپ. آج آپ دیکھو گے تو ڈی آئی نے 15,843 کروڑ کا مال بیچا. یعنی یہاں پہ اتنا پیسہ ہے، مطلب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا مال بیچا. 15,843 کروڑ روپے کا مال بیچا. کس نے؟ ڈی آئی نے. اور خریدا کتنے کا؟ سوری، یہ خریدا ہے، بیچا کتنے کا؟ 13,000 کروڑ روپے کا. کل ملا کے بائنگ جو ان کا رہا، بائنگ کی طرف غلبہ رہا تقریباً 2,300 کروڑ کا. اور ایف آئی کا اگر ڈاٹا آپ دیکھو گے تو تقریباً نظر آئے گا آپ کو 9,000 کروڑ روپے کا ان لوگوں نے کیا ہے، خریدا ہے، اور 13,000 کروڑ روپے کا ان لوگوں نے بیچا ہے. یعنی 3,000 کروڑ روپے کا تقریباً کیا سیلنگ کا پریشر رہا. تو اس طریقے سے آپ دیکھو گے تو ایف آئی نے آج بہرحال زیادہ سیل ہی کیا ہے، اور ڈی آئی نے زیادہ خریدا ہے. تو کہیں نہ کہیں بین ہی ہے. تو آج آپ مارکیٹ میں دیکھو گے تو شروع کے وقت میں مارکیٹ بالکل ڈاؤن تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کچھ شیئر ہولڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، تقریباً 8-10 ہزار روپے کا. کل ہی میں جب وہ ایران نے جب ہرمز کو بند کیا تھا، تبھی میں مطمئن ہو گیا تھا کہ کل کا دن جو ہے منڈے کو جانا. حالانکہ منڈے کو میں بہت الرٹ ہو کے بیٹھتا ہوں، منڈے کا دن، منڈے یہاں سنیچر ہوتا ہے ایک طریقے کے لیے جتنا ہم لوگوں کے لیے. لیکن میں نے کل دیکھا ہرمز بند ہے، میں نے واٹس ایپ چینل میں ڈال دیا، تو میں سمجھ میں آ گیا کہ کل جو ہے کھیل ہونے والا ہے. تو چپ چاپ آج اطمینان سے اپنا لیٹ ووٹ سے اپنا چھوڑو ہٹاؤ. تو میں نے دیکھا تو تقریباً جو میرے ہولڈنگ جو شیئر پڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا اچھا خاصا اس میں پڑا ہوا ہے، تو اس میں دیکھا 8-10 ہزار لوس میں. وہ میں نے کہا چھوڑو ہٹاؤ، بند کر کے رکھو چپ چاپ. مطلب بیچنا نہیں اس کو، مطلب یہ دن بھی گزر جائے گا. میرا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر شیئر آپ کا ٹھیک ہے تو مطمئن رہیے آپ. تو میں نے چھوڑ بند کر کے رکھ دیا. پھر شام ہوتے ہوتے دیکھا تو وہ سب ریکور ہو گیا. 10 ہزار جو تھا وہ نیچے گیا ہوا تھا شیئر. یعنی وہ صبح ڈر کا ماحول تھا ایک نا پوری طریقے سے، وہ پورا ریکور ہو گیا. اور پھر شام ہوتے ہوتے اس میں جو 6-7 ہزار کا اور اضافہ ہی ہو گیا، مطلب 5-6 ہزار کا اضافہ ہی ہو گیا. چلیے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایف آئی ڈی آئی جدھر کو جاتے ہیں، آپ دیکھیں ملا جلا تقریباً آج کا رد عمل رہا ہے. ورنہ کسی دن آپ دیکھو گے تقریباً سب بائنگ کی طرف یا سب سیلنگ کی طرف، تو اس کا اثر سیدھے مارکیٹ میں نظر آتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ روزانہ کا ضرور چیک کرو کہ اس سے کیا ہوگا. اگلے دن کا ایک 100% ضروری نہیں، لیکن اگلے دن کا ایک اندازہ لگ جاتا ہے کہ رجحان چل کیا رہا ہے. سمجھ گئے؟ ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہر شیئر کے اندر 3-3 ماہ کے اوپر جو کمپنی رزلٹ شائع کرتی، اس میں یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر کتنے ایف آئی بیٹھے ہوئے، کتنے ڈی آئی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی کمپنی کے اندر اگر ایف آئی ڈی آئی کا نمبر بڑھے، یعنی پہلے دیکھیں کسی پہلے سنیے کتنا نمبر ہونا چاہیے. اب الگ سے بعد میں لوگ پوچھیں گے، میں یہاں بتا رہا ہوں، لکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، الگ سے پوچھیں گے. اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. 2 سے 3 یا 4%، 2-3-4% بھی اگر کسی کمپنی کے اندر ایف آئی ڈی آئی حصے داری لے کر کے بیٹھے ہوئے تو ایک اچھا ٹھیک ہے مانا جاتا ہے، اچھا ہے، بہتر مانا جاتا ہے. اور اس سے زیادہ تو نور نلا نور. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 مہینے پہلے 2% تھا یا 3% تھا، پھر اگلے سہ ماہی کا جب ریزلٹ آیا تو اس میں 4%-5% یعنی اضافہ ہو گیا، تو یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے.
भाई यही बात हो गई कि अगर आप देखो मुफ्ती अफ़ान को देखा, एक शेयर मुफ्ती अफ़ान ने खरीदा है, तो मुफ्ती अफ़ान को कुछ नहीं आता जाता है, फिर भी आप बहुत से लोग ऐसा है कि वो भरोसा कर लेते हैं कि यार हमारे उस्ताद हैं, कुछ तो देखा होगा तभी खरीदा है ना, लो हम खरीद लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? या किसी तालिब इल्म की स्क्रीनशॉट डाल दी तो सोचता है इन्होंने इतने प्रॉफिट वाला, हम खरीद लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जरा सा अंदाजा लगाओ, अगर हम जैसे अहिरे गहरे लोग को देख करके आप खरीद लेते हो, थोड़ा सा भरोसा हो जाता है, तो इतनी बड़ी बड़ी टीमें, इतने बड़े बड़े लोग इसके अंदर बैठे हुए, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये किसी कंपनी के अंदर 3%, 4%, 10%, 5% लेकर के बैठ रहे हैं और नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। समझ गए? तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक मुस्बत पहलू माना जाता है। यानी सिर्फ उसी को देख के खरीदना नहीं, लेकिन एक अहम पॉइंट है इसका कि कहीं ना कहीं एक मुस्बत चीज है कि नंबर उसका बढ़ रहा है, घट रहा है तो एक मनफी चीज होगी। तो इसलिए हमेशा इन चीजों को हमें क्या है, देखना चाहिए। इसको मैं भी आपको बाकायदा दिखा देंगे। इस तरीके से आप FIDI वगैरह का डाटा देख सकते हो। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जनवरी के अंदर एक शेयर था, आशापुरा करके था, और ये मेरे सामने तकरीबन 1.5 साल के अंदर 254 रुपए से चला था ब्रेकआउट करके, और तकरीबन 950 तक गया 1.5 साल के अंदर। 2024 से मेरे लिस्ट में पड़ा हुआ ये। समझ गए? अभी 26 चल रहा है, 26 भी आधा से ज्यादा गुजर गया है, और तकरीबन ये 1.5 सवा साल के अंदर ये गया है। आप देखोगे नवंबर दिसंबर में इसको देखोगे, तकरीबन 254 के आसपास था, नवंबर या अक्टूबर के पास, और अभी तकरीबन जनवरी में जाके देखो 9.5 के आसपास था इधर। तो मैं एक बात कहूँ, जनवरी के अंदर मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसका जब रिजल्ट आया था तो इस शेयर पे मुझे सबसे ज्यादा जो भरोसा हुआ करता था वो FIDI, क्योंकि 18-19% लेके बैठे हुए थे FI। तो मुझे बहुत से नंबर कभी कभी खराब भी लगते थे, लेकिन मैं इसको देख करके बड़ा इत्मीनान हासिल करता था। लेकिन एक चीज है, FIDI ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन के लिए नहीं बैठते, ये दसियों साल के लिए प्लानिंग करते हैं। इसीलिए आप जरा सा आपको सब्र भी करना पड़ता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक तो नंबर लेके बैठा हुआ था कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब 19 जनवरी 26 में जब रिजल्ट इसका आया, तो इसका शेयर एक दिनों के अंदर अच्छा खासा गिरा, 8-10%। अगले दिन फिर खूब गिरा, 2-3 दिन काफी गिरा, 15-20% नीचे आ गए शेयर, और मैं खुद लेकर के बैठा हुआ इसके अंदर। और मेरे देखे क्या देखे के अंदर बहुत से लोगों ने ले लिया था। हालांकि मैं कभी मशवरा नहीं देता हूँ, लेकिन देखा देखी स्टेटस में ले लेते हैं लोग, तो लोगों ने ले लिया। अब वो जब 2-3 दिन गिरा, अब ले आफत दे आफत, ले आफत दे आफत, मुफ्ती साहब ये तो गिर गया, ऐसा हो गया वैसा, क्योंकि रिजल्ट उसका कुछ 19-20 था, यानी कुछ प्रॉफिट में ऊपर नीचे हो गया था, हल्का सा होता है, चलता है। रिजल्ट कैसे देखेंगे, क्या है मतलब प्रॉफिट वगैरह कैसे चेक करना, वो सब आने वाले इस बात के अंदर आ रहा है। तो वो थोड़ा सा 19-20 की वजह से मैंने क्या कहा, जमीनी सदफ जो होगा वो सीधे यहाँ असर पड़ेगा। तो उसका असर पड़ा, 2-4 दिन खूब गिरा शेयर वो। अब लोग घबरा गए, बिल्कुल मैसेज कर रहे हैं, और एक आध को मैंने डांटा भी, मैंने कहा यार क्यों ले लेते हो जब सबर नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं आप, इसीलिए मैं मशवरा नहीं देता हूँ, क्योंकि इंसान को अपने पे फैसला लेना। मशवरा दे दो, फिर वो आगे भी मशवरा लगातार देना ही पड़ता है कि भाई आप क्या करें, आप क्या करें, तब क्या करें, ये चलता रहता है फिर सिलसिला, इस सिलसिले को दरवाजा ही बंद कर रखा है। तो बहरहाल कई लोगों से मैंने कहा भाई सबर कर सकते हो तो करो, या खुद जैसा मुनासिब समझो करो। तो उस वक्त वो 950 से गिर करके फिर आ गया, तकरीबन 8-8 सौ से गिर करके, 8-8 सौ से गिर करके आया 450 तक गिर करके। साहब उस वक्त मैंने एक स्टेटस लगाया था कि इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए कि अभी पिछले छमाही में इसमें 18% थे FI, और इस छमाही में 19% हो गए हैं, और रिजल्ट खराब है फिर भी ये लोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ तो बात है। ज्यादा कुछ लोगों ने सबर किया। एक खातून थी मेरी बैच के अंदर, उनका वाकया मुझे याद, उन्होंने भी सबर किया, वो बता रहे थे 20,000 नुकसान में चल रही थी, सबर किया, और एक आध महीने के बाद में सबर करने के बाद वो सब घूम घाम गए और प्रॉफिट में तब्दील हो गया वो। समझ गए? तो कहने का मकसद ये होता है कि ये बहुत मतलब एक मुस्बत चीज होती है FIDI का नंबर, इसको आप जरा सा फोकस में रखा करना, लेकिन कभी इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये कंपनी को हम पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारे नंबर और आ रहे हैं, उन सबको भी हमें देखना होता है, लेकिन ये भी उन तमाम पहलुओं में से एक अच्छा पहलू ये भी है। समझ गए? अब जरा से मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ और वहां पर ले चलता हूँ। आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले तो मैं आपको मिड कैप लार्ज कैप वगैरह की ग्रुप बंदी दिखा दूंगा। ठीक है? तो अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एडवांस लेवल की चीज है, समझिएगा। स्क्रीन शेयरिंग मैं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए असल में होता यह है कि देखिए आपने यही समझा था कि निफ्टी जो होता है, क्या होता है, निफ्टी जो होता है, वो निफ्टी किस लिए बनाया गया? निफ्टी बनाने का मकसद ये कि पूरे मार्केट का रुझान हमको पता चल जाए क्या चल रहा है, यानी पूरे मार्केट का तज्जिया हम कर लें बआसानी। ये इसलिए निफ्टी बनाया गया, उधर सेंसेक्स बनाया गया। तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा कि मिड कैप यानी निफ्टी का इंडेक्स इसलिए बनाया गया पूरी मार्केट को समझने के लिए। इसी तरीके से मिड कैप के भी इंडेक्स हैं, स्मॉल कैप के भी इंडेक्स बनाए गए। समझ गए? लार्ज कैप का तो नजर नहीं आता है, लेकिन ये कि निफ्टी में लार्ज कैप वाला आ जाता है। तो आप देखोगे टॉप 100 के और 101 से 250 तक, और उसके बाद के ये सब इंडेक्स बना दिए शेयर मार्केट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जब आप लार्ज के मिड कैप के अंदर जब हलचल देखो, यानी मिड कैप के इंडेक्स को जब ऊपर नीचे होता हुआ देखोगे, तो मिड कैप के सारे शेयरों के अंदर आप हलचल देखोगे, अक्सर बेशतर के अंदर।
نفٹی والی بات پہ آپ قیاس کر لو، جیسے نفٹی میں ہلچل تو پوری مارکیٹ میں ہلچل، نفٹی میں گراوٹ تو آپ اکثر پوری مارکیٹ میں گراوٹ، ایسے اس میں بھی ہوگا کہ مڈ کیپ کو جب آپ دیکھو، یہ میں پڑھنے کا فارمولا بتا رہا ہوں، یہ بڑا اہم پوائنٹ، بڑا قیمتی پوائنٹ بول رہا ہوں، اس کو اگر آپ لکھ سکتے ہو تو لکھ لو. اس پوائنٹ کو لوگ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں کہ کس میں ڈالے کس میں ڈالے، یہیں سے جملے ہم لوگ پکڑتے ہیں. بھائی ہم جا کے ایک ایک شیئر کو نہیں تلاش کر سکتے ہیں، ہم جا کے نفٹی مڈ کیپ کے انڈیکس کو، اسمال کیپ کے انڈیکس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا انڈیکس اگر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، گویا کہ وہ نفٹی ہی ان کا کہہ لیجیے، تو نفٹی مڈ کیپ ملے گا آپ کو، نفٹی اسمال کیپ ملے گا، ایسے جیسے نفٹی 50 ہوتا ہے پوری مارکیٹ کے لیے، ویسے مڈ کیپ کے نفٹی مڈ کیپ ملے گا، اور اسمال کیپ کو سمجھنے کے لیے نفٹی اسمال کیپ ملے گا. تو ان انڈیکسوں کو جو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ اسمال کیپ والے شیئر آج اچھا کر رہے ہیں. مثلا ہم نے جا کے دیکھا کہ مڈ کیپ آج اوپر جا رہا ہے، سمجھ گئے، تو ہمیں یہ مل گیا کہ یار مڈ کیپ کے شیئر آج اچھا کر سکتے ہیں، تو مڈ کیپ والے جو شیئر ان پہ نظر رکھو آپ. اب وہ کیسے نظر رکھنا، کسی شیئر کو دیکھو 5 سے 20 کے بیچ میں تو مڈ کیپ میں آئے گا، نظر رکھو ایسے شیئر کے اوپر، سمجھ گئے. اسی طریقے اسمال کیپ آپ نے دیکھا، اسمال کیپ میں دیکھا ہلچل ہے، خوب اسمال کیپ والے اوپر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اسمال کیپ والے شیئر کے اندر مطلب گراوٹ ہے یا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، دوسرے شیئروں کے بھی آپ نظر رکھ سکتے ہو. یعنی ایک کو دیکھ کر کے، ایک چاول کو دیکھ کے، ایک چاول کو آپ نے دیکھا، پورے چاول کا اندازہ لگا لیا، سیم اسی طریقے سے. تو اب ہر چاول کو آپ ٹٹول نہیں سکتے ہو، ایک چاول کو دیکھ کر کے پورے چاول کو کیا پکڑ سکتے ہو. یہ بڑی قیمتی بات بتائیے، خدا کرے آپ اس کو سمجھ لیں. بقیہ جو نہیں سنے گا نہیں لکھے گا وہ اپنا دیکھے گا کیا کرنا. چلیے تو میں آپ کو کیا دکھا رہا تھا، مثلا میں کوئی شیئر لے لیتا ہوں، اسی کو میں لیتا ہوں جس کو میں سمجھا رہا تھا، آشا پورا. چلیے اس کو میں نے لے لیا. تو سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ کو دیکھنا ہے مڈ کیپ یا لارج کیپ اسمال کیپ، ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم کلک کریں گے، یہاں لکھا ہوگا فنڈامنٹل، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں. کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اسکرین کھل کر کے سامنے آئے گی، تو یہاں پر لکھ کر کے آ گیا ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کتنا ہے اس کا، 6,720 کروڑ روپے اس کا ہے. یہ کس میں آئے گا، مڈ کیپ کے اندر آئے گا، آپ سمجھ جائیے، سمجھ گئے. تو اس طریقے سے مڈ کیپ کو کیا ہے سمجھ جائیں گے. اب نیچے آئیے، دراصل نیچے آئیں گے، دراصل میں نے آپ کو ایف آئی ڈی آئی اور یہ سب سمجھایا، دراصل ایک نمبر اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے پروموٹر، پروموٹر ہوتا ہے لیکن پروموٹ سے پروموٹر، یہ لکھا پروموٹر. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمپنی کے بانی لوگ. تو یہ جو نمبر ہوتا ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کے بانی لوگوں کا اس کمپنی میں کتنے پرسنٹ شیئر میں حصے داری موجود ہے. یعنی وہ لوگ بھی شیئر کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم ہی لوگ شیئر کو خریدیں، کمپنی کے بانی لوگ نہ خریدیں. یعنی یہ بتاؤ، اگر میں خود ٹریڈنگ نہ کروں اور مجھے ٹریڈنگ پہ بھروسہ نہ ہو، اور پھر آپ کو پڑھاتا رہوں صرف آپ کو، تو کیا آپ مجھے کبھی سیکھو گے؟ میں خود کرتا ہوں، نفع نقصان میرا بھی ہوتا ہے، تو جا کر کے آپ مجھ سے پڑھتے ہو کہ یار یہ خود بھی کر رہے ہیں. لیکن کوئی بندہ ہو جو خود نہ کرتا ہو، خالی پڑھاتا ہو، تو آپ نہیں پڑھو گے. کہ بتائیے کسی کمپنی کے اندر اگر کمپنی کے بانی کا ہی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کمپنی کے بانی کو خود بھروسہ نہیں اس کمپنی کے اوپر، سمجھ گئے. کم حصہ یعنی کم بھروسہ، جتنا زیادہ حصہ اتنا زیادہ بھروسہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی کا بانی جو ہوتا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ محنت وہ کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کمپنی میں شیئر دے کر کے اپنا پروفٹ ان کو تقسیم کرے. وہ کیوں چاہے گا یہ؟ وہ تو یہ چاہے گا کہ کمپنی میں زیادہ سے زیادہ میری شراکت رہے اور سارا پروفٹ میں کماؤں. تو جب وہ اپنی حصے داری نکالنے لگتا ہے دھیرے 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 دھیرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کمپنی لوس میں جائے گی یا گھاٹا ہوگا، اس کو کمپنی بھروسہ نہیں، تبھی وہ اپنی حصے داری بیچ رہا ہے، سمجھ گئے. تو اس لیے میرے بھائی کمپنی کے پروموٹر کو بھی ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی پرسنٹ حصے داری ہے. تو آپ کو ہمیشہ ان 3 نمبروں پہ ضرور فوکس رکھنا ہے. تیسرے پہ تو رکھیں گے نا، لیکن ان 3 نمبروں پہ ضرور فوکس رکھنا ہے. تو کمپنی کے پروموٹر کو جب بھی آپ دیکھو تو 50% کے اوپر ہونا چاہیے. بعد میں 70-60 کے اوپر کہا، لیکن میں بہت کم درجے پہ آیا ہوں 50، اس سے نیچے آپ کو نہیں دیکھنا ہے. اس سے نیچے رہے پروموٹر چھوڑ دو آپ. یہ بہت اہم چیز میں بتا رہا ہوں. پروموٹر کم از کم 50 کے اوپر آپ کے ہونے چاہیے، سمجھ گئے. اور ایف آئی ڈی آئی کتنے ہونے چاہیے، ایف آئی ڈی آئی 2 سے 3%، 4% ہے تو بھی اچھا نمبر مانا جاتا ہے، سمجھ گئے سمجھ گئے. اچھا ایک چیز اور سمجھیے، یہاں پر ان کا 0.33 ہے لیکن ان کا 19% ہے. کوئی بات نہیں، ان کو نظر انداز کرو آپ، 19% بہت ہوتا ہے بھائی. یعنی خلاصہ یہ کہ ان تینوں کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. میں مان کے چلتا ہوں، کبھی میں مان کے بھی چلتا ہوں کہ میں مان لیتا ہوں ان کا کچھ گھٹ جائے، مثلا 19 سے کتنا ہو جائے، ان کا ہو جائے 18 ہے، مثلا 15 ہو جائے، مثلا یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو گھٹا ہے وہ بڑھا کہاں ہے، میں نے دیکھا بڑھا ادھر ہے. یہ ان کا ہو گیا 0 سے 4 ہو گیا، یعنی جتنا بھی ادھر سے گھٹا تھا تو ان کا انہوں نے لے لیا مال. یہ مان لیتے ہیں اس میں سے گھٹا تو اس میں بڑھا، یہ اس میں سے گھٹا تو اس میں بڑھا، اس میں سے گھٹا تو یعنی انہیں 3 میں گھوم گھما کے رہ رہا. تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، اوپر نیچے نمبر بھی ہو جائے گا تو چلے گا. یعنی میں آپ کو رٹو طوطا نہیں بتاؤں، سمجھانے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ رٹ کے بیٹھ گئے، اس میں رٹ کے بیٹھو گے تو رٹا رٹایا آپ کو کوئی شیئر نہیں ملے گا کہ جو مفتی عفان نے نمبر بتا دیا اسی کو رٹ لو پھر ویسے جا کے تلاش کرو، کبھی نہیں ملے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کنسپٹ کو، اس کے پیچھے کی وجوہات کو. نمبر تو میں نے بتا دیا، 2 سے 3 یا 4 ہو ٹھیک ہے، ان کا بھی اتنا ہی چلے گا، ٹھیک. یعنی ان کا اور ان کا 50 کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ان کا دیکھو کم ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کا 19 ہے، کوئی بات نہیں.
ایک آدھ اوپر نیچے چلے گا، کل کو انکا 19 سے 10 ہو جائے لیکن انکا میں نے دیکھا 8 ہو گیا، تو یعنی ادھر سے جو گھٹا وہ ادھر بڑھا ہے، تو اس میں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اس کو بھی پروموٹر کا، ڈی آئی کا، ایف آئی کا زیادہ ہونا چاہیے۔ سب سے گورنمنٹ کا عام طور سے زیرو رہتا ہے، یا گورنمنٹ کا بھی اگر ہے تو جب تک وہ گورنمنٹ رہتی ہے تب تک اس کے حق میں مفید ہوتا ہے، بقیہ جب گورنمنٹ جاتی تو نیگیٹو بن جاتا ہے، سمجھ گئے۔ ادرس میں شنائی وغیرہ آ جاتے ہیں، اور پبلک کا سب سے اہم ہوتا ہے، یہ اور یہ زیادہ اہم ہے۔ پبلک کا کتنا ہونا چاہیے؟ پبلک کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جب بھی آپ دیکھو گے تو 30% کے اوپر نہ ہو، یعنی آپ، بعد نے تو یہی کہا کہ 25 یا 20 کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں 30 لاسٹ، اس کے اوپر اگر ہے تو نظر انداز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پبلک میں جو ہوتے ہیں نا وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ریٹیلر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کسی شیئر کے اندر بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہونا یہ بہت بڑی اس کی اچھی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ پبلک میں سب، ہر آدمی تھوڑی نا پڑھا لکھا ہے، بیوقوف قسم کے لوگ، بغیر پڑھے اندازہ جوا کھیلنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شیئر، تو ان کا کسی شیئر میں چلے جانا کوئی اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے پبلک کا نمبر آپ کو بھی ہمیشہ کیا ہے دیکھنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایف آئی ڈی آئی کے ڈاٹا گوگل سے کیسے نکالیں گے، اور یہاں پر لارج کیپ، مڈ کیپ، اسمال کیپ، اور اس میں کون ہائی رسک کون لو رسک ہیں، یہ کیٹیگری وائز میں نے بھی سمجھا۔ ابھی فردن بھی کل اور پرسوں کے سبق میں آئے گا کہ مزید کیسے اس میں اور چھٹائی کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق تھا، اس سبق کے اندر ہم نے کیا سیکھا، سیبی کے بارے میں بتایا، مارکیٹ ویلیویشن بتایا، اس کے بعد میں ہم نے بتایا کمپنی کی قسمیں کتنے ہیں، پھر اس میں ہم نے بتایا کہ اس میں ہائی رسک ہائی لو پروفٹ، لو رسک لو پروفٹ، درمیانی درجہ کیا وہ میں نے بتایا کیٹیگری وائز، اور پھر ان سب کا انڈیکس ابھی میں دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں آخر کے اندر ایف آئی ڈی آئی شنائی این ایچ آئی اور ریٹیلر اور پروموٹر وغیرہ کا ڈاٹا کیسے پڑے گی وہ میں نے بتایا۔ اور میں نے پھر کہا تھا جو سب سے قیمتی بات آج کے سبق کے اندر جو بولی تھی کہ پورے مارکیٹ کے لیے نفٹی جیسے ہے ویسے آپ مڈ کیپ یا لارج کیپ اسمال کیپ وغیرہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر مڈ کیپ وغیرہ کے بھی انڈیکس بنائے گئے، اسمال کیپ کے بھی انڈیکس بنائے گئے ہیں، تو ان سب میں ہلچل کا ہونا گویا کہ پورے اکثر و بیشتر اسمال کیپ میں ہلچل کا ہونا ہے، اور ان سب کے اندر نیچے آنا گویا کہ اکثر و بیشتر اسمال کیپ مڈ کیپ کے شیئر کے اندر نیچے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ ان کو چیک کرنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کرو گے، اب کل کو لوگ کہیں گے جو سوال مجھ سے ہوتا ہے میں یہی بتا دیتا ہوں، تبھی مجھے غصہ آتا ہے جب آدمی نہیں دیکھتا ہے۔ اب کل کو آدمی جانتے ہو کیا سوال کرے گا، میں ایسا استاد آپ کو نہیں ملے گا جو سوال بھی بتا دے رہا، وہ سوال بھی 10 دن کے بعد آپ کرو گے اور اس کا جواب بھی بتا دے رہا پہلے ہی۔ اب اس کو چاہے آپ خوش فہمی کہہ لو یا خود ستائی کہہ لو، وہ منع کرتا ہے، میں خود سے نہ کہتا لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو چیز کو، سمجھ گئے۔ سوال کیا ہوگا، مفتی صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا تھا کہ لارج کیپ یہ ہوتا ہے، مڈ کیپ یہ ہوتا ہے، اسمال کیپ یہ ہوتا ہے، ان کو چیک کیسے کریں، یہ سوال ہوتا ہے میرے پاس، ان کو تلاشیں گے کیسے، تو اس کو میں بتا رہا ہوں دیکھ لو، آپ نہیں دیکھو گے بعد میں تلاشتے رہنا۔ پھر آل انڈائسز کا جو ان آپشن ہے جہاں سے ہم نے نفٹی وغیرہ کو دیکھا تو یہیں پر آپ کو مل جائے گا، اس پہ آپ کلک کرو گے، کلک کرنے کے بعد میں این ایس سی والا جو آپشن اس میں آپ جاؤ گے، نیچے آپ جاؤ گے، یہ آپ کو لکھا ہوگا نفٹی 50، نفٹی 100 لکھا ہے آپ کے سامنے، یعنی اس میں ٹاپ 100 کمپنیاں لارج کیپ والی آ گئی، سمجھ گئے۔ آگے آپ جاؤ گے نفٹی مڈ کیپ 100، اس کو آپ دیکھو نفٹی مڈ کیپ 100، یعنی مڈ کیپ کی جو ٹاپ 100 کمپنیاں وہ اس میں آ گئی، مڈ کیپ کی 150 ہوتی ہے نا تقریباً نمبر کے حساب سے، نمبر وائز اس کے اندر لکھا ہوا، اسی طریقے سے نفٹی مڈ کیپ 150 اگر آپ دیکھنا چاہو تو پوری 150 اس کے اندر، یہ پورا ڈاٹا اس کے اندر 150 کا بھی دے دے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے اسمال کیپ میں اگر آپ جاؤ گے، اسمال کیپ 100، اسمال کیپ 250، یہ مائکرو کیپ ہوتا ہے، مائکرو کیپ کو نہیں دے، مائکرو کیپ کو مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ جو چھوٹی ہوتی، سب سے زیادہ جو رسکی ہوتی وہ یہ مائکرو کیپ ہوتی، یعنی یہ حد سے زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہیں آپ کے لیے، مطلب اس میں آپ کہو تو جلد سے جلد کروڑپتی بھی بن سکتے ہو، جلد سے جلد آپ بھکاری بھی بن سکتے ہو، تو اس کو تو آپ بالکل آنکھ موند لو اس سے، آپ سمجھ گئے۔ اس میں بہت ہی گھٹیا، مطلب آپ کہہ سکتے ہو، مطلب گھٹیا تو نہیں کہیں گے لیکن بہت ہی زیادہ ہائی رسک ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو پورا انڈیکس دکھایا، اس پہ آپ کلک کرو گے، آپ دیکھو گے اس میں آپ کلک کرو گے نفٹی مڈ کیپ اور اینالائسس کے اوپر جاؤ گے، میں پہلے دکھا چکا ہوں یہ سب کمپنیز پہ جاؤ گے، پوری کمپنی آپ کو مل جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ گئے۔ ان سب کو خاص طور سے آپ کون سی 5 جو نمبر دکھائیں، نفٹی مڈ کیپ 100، نفٹی مڈ کیپ 150، نفٹی اسمال کیپ 100، نفٹی اسمال کیپ 250، اور لارج کیپ اگر آپ کو دیکھنا ہے اوپر لکھا نفٹی 100 جو لکھا ہے اس کو آپ دیکھنا، اور بقیہ نفٹی 50 تو ہے ہی ہے، تو ان کو آپ ضرور سے ضرور فالو کرو گے، سمجھ گئے۔ بقیہ اس کے اندر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، نفٹی مڈ کیپ، نفٹی یہ فلانا سوری، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نفٹی بینک اور نفٹی، یا نیچے لگ رہا ہوگا نفٹی میڈیا، نفٹی میٹل، نفٹی فارما، اس کو میں آگے آنے والے اس وقت کے اندر سمجھانے والا ہوں، تو اس لیے جو میں نے آج نمبر آپ کو دکھائے اس کو آپ توجہ سنیے گا۔ اور یہ دروازے ہیں، میری ایک عادت ہے، میں پہلے تھیوری کی شکل میں پڑھاتا ہوں، یعنی اصولی طور پر، پھر بعد میں اس کی تشریح کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ آج میں نے پورے گروپ وائز بتایا کس میں رسک ہے کس میں کیا ہے، یہ میں نے گروپ وائز بتایا، اب آگے ان گروپوں کے اندر مزید چھٹائی کرنے کے لیے ہر کمپنی کو کیسے دیکھیں گے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے،
امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور بڑا ہی مزیدار آپ کو لگا ہوگا آج کا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا سوال ہے تو سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ سبق سے ریلیٹڈ سوال، بقیہ جو سوال ہیں واٹس ایپ پر جواب دے رہے ہیں ضابطے کے مطابق آپ کو۔ السلام علیکم۔